جی آج سانحہ مری کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ 8 جنوری 2022 کو مری میں ایک برفانی طوفان آیا اور جس سے 20 سے زائد لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ سبق ہیں، کچھ چیزیں ہمیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حادثات سے اور چیزوں سے سیکھتے بہت کم ہیں۔ حالانکہ قدرت نے اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھے ہوتے ہیں آئندہ کے انسانوں کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ واقعہ جو پیش آیا، جو اموات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ 2 دن مسلسل اور بہت سپیڈ سے برف لگی اور شہر کے اندر سے میں تو داخل ہی بہت کم سیاح ہو سکے، اور جو سیاح 7 تاریخ کو ایوبیہ روڈ کی طرف کلڈنہ سے آگے کی طرف گئے اور باڑیا میں بالکل کیونکہ جیم ہو چکا تھا، برف اور بھی زیادہ تھی اس سائڈ پہ، تو گاڑیاں سٹک ہو گئی، کچھ جا رہی تھی کچھ آ رہی تھی، اور برف کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سب کچھ نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ اچھا، یہ جو کلڈنہ سے اس کو رتی گلی کا جو ایریا ہے عثمانیہ مسجد تک، یہ تقریباً 4 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور یہ مری کا واحد ایریا ہے جس میں رائٹ لیفٹ کلڈنہ سے لے کر یہاں رتی گلی تک رائٹ لیفٹ کوئی بھی آبادی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دکان ہے، نہ ہی کوئی دفتر ہے، کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، اور اس طرف ہائی وے کی مشینیں نہیں جا سکیں اور وہ لوگ سٹک ہو گئے اور سارا نظام زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا۔ ہم لوگوں نے 7 تاریخ کی رات کو ہی انتظام، اس وقت ڈسٹرکٹ راولپنڈی ہوتا تھا، ڈی سی راولپنڈی، اور ان لوگوں کو الرٹ کیا جو کچھ لوگوں نے کر سکتے تھے، کیونکہ جو کلڈنہ سے جگہ گلی کی روڈ ہے اس طرف بھی بہت زیادہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، مگر وہاں پہ انتظامیہ بھی، لوکل لوگ بھی، جس کسی کی پہنچ تھی، حالانکہ وہ برفانی طوفان تھا، اس کے اندر لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے تھے، مگر اس سائڈ پہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے مدد کی لوگوں کی۔ میں خود رات کو 3 بجے تک جو ہے وہ لوگوں سے رابطے میں رہا، ہم نے بہت سے لوگوں کو ریسکیو کیا، مختلف لوگوں کے ذریعے، سنی بینک کے اندر ہمارے کچھ دوست تھے، ان کے ذریعے رہائش دلوائی، گاڑیاں آگے پیچھے کروائی گئیں۔ اس روڈ پہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ لوگ گئے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کو نہیں تھی خبر۔ اس طرف جو بھی حادثہ ہوا بدقسمتی تھی، مگر اس میں کسی بھی انسان کو آپ اتنا زیادہ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ایک جس طرح باقی حادثات، طوفان، زلزلہ، سیلاب آتے ہیں، اس طرح کی ایک سچویشن تھی، گو کہ کچھ پری پلاننگ کر کے اس کو کم کیا جا سکتا تھا۔ مگر ایک چیز بڑی دردناک ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہم کیونکہ صبح سے ہی سارے لوگ نکل آئے گھروں سے، اور ان پتہ چل گیا کہ اس طرف اموات کا اندیشہ ظاہر ہوا۔ کچھ تصاویر آئیں جن لوگ صبح کے ٹائم، کیونکہ مری کے لوگ بہت جلدی اٹھتے ہیں، جو اس طرف گئے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مرے ہوئے، کچھ جو ہے وہ بے ہوش ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ سردی سے ٹھٹر رہے جو زندہ بھی تھے۔ تو اس طرح جب وہ چلی تو مقامی لوگ اور انتظامیہ بھی وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئی، ابھی وہ لوگ ریسکیو ہی کر رہے تھے، تو کچھ لوگ بڑے ظالم میں ان کو کہوں گا کہ انہوں نے، اور اس میں ایک بندہ جس کا میں نے پچھلے دنوں پوسٹ میں بھی ذکر کیا تھا، سوجل ملک نامی، ان لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور کچھ لوگوں سے کہا او جی انڈا 500 کا مل رہا تھا فلاں۔ اچھا، اس وجہ سے کہیں اموات ہوئی ہیں۔ اب میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ کلڈنہ روڈ کے اوپر جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، اور 7 تاریخ کو تمام ہوٹلز نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاں رہائش فری ہوگی، اور درجنوں اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ٹھہرائے گئے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ شہر کے اندر اتنی میس بھی نہیں تھی ایک دن، کیونکہ یہ تقریباً 48 گھنٹے سے یہ برف باری کا سلسلہ جاری تھا، اور 7 تاریخ کو اس کی شدت زیادہ ہو گئی تھی، تو شہر کے اندر تو آلریڈی ہوٹل ہی خالی پڑے تھے، اور لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے، اس کے اندر لوگوں کی ہیلپ کی جائے، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پر کچھ لوگوں نے، جس طرح سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے، کسی کو بھی آپ جو ہے وہ کوئی کسی طرف بھی لگا دیں، لوگوں کو آپ کا کان کوئی لے گیا ہے، سارے لوگ ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کی کوئی تحقیق کرتا ہے۔ آج تک بھی دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ
لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اموات کہاں ہوئی ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں جی مری کے لوگوں کی وجہ سے لوگ مر گئے فلاں. میں نے کہا آپ کو کچھ 2-4 لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، میں نے ان کو کہا آپ کو پتہ ہے واقعہ کہاں ہوا؟ تو ان کو نہیں پتا تھا. جب ہم نے ان کو حقائق تھا وہ کہتے ہیں وہ ہم نے تو سوشل میڈیا پہ سنا تھا. تو میں نے کہا یار کہ اگر 20 سے زیادہ لوگ مر گئے تو آپ اس کو انڈے کے ساتھ جوڑیں گے کہ انڈا 500 کا تھا فلاں تھا، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور میں جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح انتظامیہ پیش بندی کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ ہمیں خدا را ملک میں کوئی بھی واقعہ ہو یا آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہو، آپ کے علاقے میں ہو، تو تحقیق لازمی کر لیا کریں. اس طرح پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس طرح بڑے نقصان ہوتے ہیں جو ہے وہ معاشرے پہ، اس پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. آج تک دیکھیں آپ کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ابھی تک لوگ اس حقائق تک نہیں پہنچ سک پا رہے کہ بھائی وہ وجہ کیا تھی، اموات کیوں ہوئی ہیں، آئندہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہمیں تو مرنے والوں کی فکر پہلے ہونی چاہیے، نہ کہ انڈے کی اور کمرے کی اور سستا اور مہنگا کی. اس سے پہلے تو جان زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے. اور مری ایک ایسا ٹورسٹ پوائنٹ ہے. میں ایک ٹورسٹ ہوں الحمدللہ. گلگت، سوات، ناردرن ایریاز، ان سب میں ہم جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مری میں ہر طرح کا ہوٹل آپ کو میسر آ جاتا ہے، سستے سے سستا اور مہنگے سے مہنگا، ٹھیک ہے. اور لوگ بھی اس طرح کے حالات میں، مری کے لوگ روایتی لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ بڑا دردناک، جہاں پہ ان لوگوں کی اموات ایک بہت دردناک معاملہ تھا اور بہت زیادہ افسوسناک تھا. وہیں پر جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا وہ بھی ایک بڑی دردناک چیز ہے. میں لیان پاکستان سے کہوں گا کہ آپ بڑی تعداد میں مری میں آتے ہیں کیونکہ نزدیک ترین آپ کا ٹورسٹ پوائنٹ مری اور گلیات ہیں. تو یہ ہم سب کا ہے. ہم اس کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو ہم نے دور کرنی ہے، نہ کہ ہم نے نفرت پھیلانی ہے، نہ کہ ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھے اور ان سے نبٹنے کی توفیق دے. اور اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے اچھا سبق ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.